We're all experts at life-saving skills for the ocean, but what about the soul-saving skills for after we leave? Exactly, Hannan. And speaking of life and its deeper meaning, we have just come out of the most beautiful month of the year. Ramzan came, we were all on our best behavior, praying on time, reciting the Quran. But look at us now. Exactly. But now that the Ramzan is over, some of us have gone back to the normal routine. The prayer mat is starting to look a bit lonely again. Yeah, bro, we treat Ramzan like a guest who visits once a year, but the lessons it brought us should stay in our heart like a permanent resident. To guide us on this very important topic, life after Ramadan, we have a very special speaker. Let's bring some Urdu Latif to the stage. Please welcome Abdullah Safdar of grade 9B for a powerful Urdu speech that will hopefully reboot our Iman. Tashreef laye bhaijan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي وفق من شاء من عباده للثبات على الطاعات، والصلاة والسلام على رسول المصطفى. أما بعد، قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم ومكرم باني زيتونة، مدير أعلى ڈاکٹر صاحب حفظه اللہ، قابل احترام اساتذہ اور معلمات اور مہمانان عظام، اس محفل میں میری تقریر کا عنوان رمضان کے بعد کی زندگی. محترم حضرات، رمضان کا باسعادت و مبارک مہینہ آیا اور گزر گیا. سب کو اس بات کا احساس ہے، خاص طور پر رمضان کے تعلق میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بہت تیزی سے پھلک جھپکنے کی دیر میں مہینہ آیا اور گزر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے یہ بھی ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت سے برکت ختم ہو جائیں گی، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے ایام کی طرح گزریں گے اور ایام گھڑیوں کی طرح گزریں گے. محترم سامعین، ہمارے 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی بھی اسی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی. محترم سامعین، رمضان کے گزرنے کے ساتھ یہ نہیں کہ رمضان کے ساتھ ہماری دینداری رخصت ہو جائے، رمضان کے ساتھ ہمارا جذبہ بندگی رخصت ہو جائے، ہرگز نہیں. رمضان تو ہمیں زندگی کا سبق پڑھانے کے لیے آیا تھا، رمضان تو ہمیں زندگی کی ٹریننگ کے لیے آیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا معیار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نمازیں اور پوری امت کی عبادت ایک طرف ہو، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ 2 رکعت نمازیں کی جو کوالٹی اور معیار تھا وہ امت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی. یہ معیار زندگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیغمبر، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. حضرات، رمضان کا مہینہ جو عبادتوں سے معمور رہا، رخصت ہوا ہے تو ایک تڑپ اور ایک لگن ہم سب کے دل کے اندر ہونی چاہیے. وہ کیا ہے تڑپ؟ قبولیت اعمال کی فکر. یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کیا میرے اعمال، کیا میری روزے، کیا ہمارے تراویح، کیا ہماری تلاوت، ہمارا صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قبول ہوئی ہیں. اس لیے کہ عمل کے بعد قبولیت عمل کی فکر کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ اور پیغمبروں کی سنت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کچھ علامتیں ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ واقعی ہماری عبادتیں اللہ کے نزدیک قبول ہوئی. علماء اکرام نے بتایا ہے کچھ علامتیں ہیں جن سے ایک انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ الحمدللہ میری عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہوئی. اور اس کی پہلی علامت، عمل کے بعد اگر آپ کے دل میں قبولیت عمل کی فکر پیدا ہو گئی ہے، آپ سوچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرا عمل، میری نیکی اللہ کے نزدیک رد تو نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کہ میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ تڑپ، یہ لگن، یہ جذبہ اگر آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ ایک علامت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوئی. قبولیت عمل کی دوسری علامت یہ ہے کہ گناہ کی طرف نہ لوٹنا. رمضان آیا، رمضان کے احترام میں ہم نے وہ گناہ چھوڑے، ان گناہوں سے دور رہے. شوال کے چاند دیکھنے کے باوجود دل یہ کہہ رہا ہے چلو رمضان کے خاطر ہم نے اس گناہ کو چھوڑا ہے، اب باقی زندگی اس پر قائم رہیں گے، اس گناہ سے دور رہیں گے. رمضان تو ہمیں گناہ سے دور رہنے کا سبق پڑھا گیا ہے. قبولیت عمل کی تیسری علامت یہ ہے کہ بندگی پر ثابت قدمی. ہماری زندگی میں نیکیوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہے، سلسلے بندگی میں اگر ترقی ہو رہی ہے تو سمجھو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان من جزاء الحسنہ الحسنۃ بعدها. اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کا بدلہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکی کے بعد دوبارہ قدم نیکی کی طرف اٹھے گا. نیکی کے بعد اگر نیکی کی طرف قدم اٹھ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ پہلی نیکی قبول ہوئی، اس لیے کہ دوسرا قدم بھی نیکی کی طرف اٹھ رہا ہے. لہٰذا ہماری زندگی جس طرح رمضان میں گزری اسی طرح رمضان کے بعد ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.
اللہ سے دعا گو کہ ہماری زندگی میں جو کچھ عمل ہم نے کیے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تعداد حیات اس کی عبادت کرنے والے اور اس کی طاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے والے بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subhanallah, Hanan. That was a beautiful reminder from Abdullah Safdar. You know, I feel like my Iman just got a 5G upgrade. Yes, Mohsen. After that speech, I feel like a changed man. I'm ready to be grounded again, at least until the next biryani is served. But seriously speaking, speaking of life after Ramzan, it's all about where you live and how you spend your time. Just like how they say, Dil mein fikir, muh mein zikir. Some people love the hustle of the city and some want the peace of the village, you know. Yes, definitely. In the city, nature is just a potted plant on a balcony that you forget to water. But in the village, nature is a goat eating your homework. Exactly. In the city, we have smart homes, but we are all stressed out. In the village, they have smart cows, it seems, that know exactly when it's time for milking. Wow. And you know what they say about Arabic speakers in the city? They don't just say hello, they say marhaba. And then they spend 20 minutes speaking about your grandfather's cousin's health.